أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 4 to 6۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ انسانی معاشروں میں ہر دور میں اور ہر پیغمبر کے دور میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دلیل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل کے انبار لگا دیے جائیں، وہ کسی طرح بھی کسی دلیل کو سن کر، کسی دلیل کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا عقیدہ بدلنے کے لیے، اپنی سوچ بدلنے کے لیے، اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ایسے ہی لوگ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ سورۃ الانعام کی پہلی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو ثابت کرنے کے لیے کئی ایک دلائل بیان کیے اور ان دلائل میں غور و فکر کی دعوت دی۔ اب آیت نمبر 4 سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر داعی اور مبلغ کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ اتنے دلائل بیان کرنے کے بعد بھی جب یہ کافر حق بات کو قبول نہیں کریں گے تو یقیناً اہل ایمان کو تکلیف پہنچے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دل میں ایک قلق اور ایک تکلیف محسوس ہوگی، حزن و ملال کی کیفیت ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلی 3 آیات کے اندر دلائل پیش کیے
اور دلائل سن کے سب نے ماننا تو ہے نہیں تھا۔ اب اللہ رب العزت نے کچھ تسلی دی ایمان والوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، اس لیے کہ واضح دلائل کو دیکھ کر، واضح دلائل کو سن کر نہ ماننے والے لوگ تو بہرحال ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، جنہوں نے نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے نہ ماننے کی قسم اٹھا رکھی ہوتی ہے، جن کا کوا ہمیشہ سفید ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی ایسے لوگوں پر رنجیدہ اور غم زدہ نہ ہوں۔ اور اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ وما، اور جو بھی، تأتی آتی ہے، لیکن اگر ما کے بعد جملے میں الا آ رہا ہو تو پھر ہم ما کا ترجمہ کر لیتے ہیں نہیں، وما اور نہیں آتی، وما اور نہیں، تأتی آتی، یاتی کا معنی بھی آنا اور تأتی کا معنی بھی آنا، یہ صرف صیغے کا فرق ہے، مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ وما تأتی، یہ تأتی کی تا مؤنث کی تا ہے، کیونکہ آیتن آگے آ رہا ہے، آنے والی چیز وہ مؤنث ہے، آیتن عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے یاتی کی بجائے تأتی۔ وما تأتی، اور نہیں آتی، ہم ان کے پاس، من میں سے، آیتن کوئی نشانی، آیتن نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی نشانی، وما تأتیہم من آیتن، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من میں سے، آیاتی نشانیوں میں سے، اور ربہم ان کے رب کی، آیتن واحد ہے اور آیات اس کی جمع ہے، دونوں الفاظ ایک ہی آیت کریمہ میں استعمال ہوئے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی۔ لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، اتنے سے مفہوم واضح نہیں ہوگا جب تک اگلا جملہ ساتھ نہیں ملائیں گے۔ الا، مگر، کانو وہ ہوتے ہیں، ان سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے آیتن کی طرف، یعنی ہا ضمیر کا مرجع آیتن ہے، انہا اس سے، معرضین منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، معرضین میں میم پیش منہ، یہ اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے، والا کا معنی اس میں کیا جاتا ہے اردو زبان میں، جیسے مؤمنین ایمان لانے والے، مسلمین مشرکین وغیرہ، اسی طرح معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ تو اب اللہ سمیت پورے جملے کا ترجمہ یہ ہوا کہ اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایسی کوئی نشانی رب کی طرف سے نہیں آتی کہ جس کو دیکھ کر یہ منہ نہ پھیرے، اور مزید سادہ کریں تو مطلب یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں، ہر نشانی سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور منہ پھیر لینا سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، یہ ایک محاورہ ہے، ضروری نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے سچ مچ منہ دوسری طرف کیا جائے، اس سے مراد یہ محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کو توجہ نہ دینا اور اس کو نظر انداز کر دینا۔ اور یہاں پہ جو آیات من آیات ربہم ہے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی،
تو نشانیاں تین قسم کی ہوتی ہیں، آیات نشانیاں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ سائنس نمبر ایک، وہ آیات جو اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر پر کتاب کی شکل میں نازل فرماتا ہے، جیسے یہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں، ہر صورت کے ایک چھوٹے پارٹ کو، چھوٹے حصے کو ایک آیت کہا جاتا ہے، ایک نشانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رب کے قرآن کے ہر صفحے کی ہر لائن، ہر جملہ، ہر ٹکڑا ہی ایک نشانی ہے۔ اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے نا تو وہ ایک نشانی ہے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ پاک کی توحید کی نشانی، آخرت کے قائم ہونے کی نشانی۔ دوسری قسم نشانیوں کی، دوسری قسم ہوتی ہے جو آفاق و انفس کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ آفاق کہتے ہیں کائنات کو، اور انفس کہتے ہیں انسان کا اپنا آپ۔ انفس، نفس کی جمع انفس۔ وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جان میں، تمہارے اپنے جسم میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اسی طرح زمین و آسمان کے اندر جو پھیلی نشانیاں ہیں ان کا بھی اللہ پاک نے کئی مقامات پہ تذکرہ کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، سورہ یوسف آیت نمبر 105، سورہ زاریات، دیگر بہت سے مقامات، پورا قرآن بھرا پڑا ہے جس میں اللہ پاک نے انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت۔ اب یہ اللہ پاک نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آسمان کی رفتوں اور بلندیوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم پہاڑوں جیسی مضبوط اور بڑی مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں کیسے زمین میں گاڑ دیا ہے؟ کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے بچھا دیا ہے؟ اسی طرح ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب اس کتاب کے اندر بھی اللہ پاک نے آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ آسمان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، زمین کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اسی طرح کشتیوں کے چلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدل بدل میں، آنے جانے میں، کبھی رات آ رہی ہے کبھی دن آ رہا ہے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں ان کو کہتے ہیں آفاق و انفس۔ آفاق و انفس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں نازل فرمائی جن پہ اگر انسان غور و فکر کرے، سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، ستاروں کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، سمندروں پہاڑوں کو دیکھے، ہواؤں کو دیکھے، بادلوں کو دیکھے، دن اور رات کو دیکھے، انسان اپنے جسم کو دیکھے، آنکھوں کو دیکھے، دماغ کو دیکھے، گردوں کڈنیز کو دیکھے، لیور کو دیکھے، جوائنٹس کو دیکھے، اتنی زیادہ نشانیاں ہیں اللہ پاک۔ تو یہ بھی نشانیوں کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں غور و فکر کی اللہ پاک نے دعوت دی ہے۔ اور پھر ایک نشانی جو ہم سے پہلی قومیں گزر چکی ہیں، ان کی تباہی، ان کے قصے، ان کے واقعات، یہ بھی ایک قسم کی نشانی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک جن نشانیوں کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ کئی قسم کی ہیں، اور ایک قسم نشانیوں کی وہ معجزات بھی ہیں جو اللہ پاک نے پیغمبروں کو عطا کی، ان کو بھی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی قسم کی بھی نشانیاں ہیں، خصوصاً تین بڑی قسمیں ہیں: آسمان سے کتابوں میں نازل کی جانے والی نشانیاں، اور آفاق و انفس کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں، اور پیغمبروں پر نازل ہونے والے معجزات کی شکل میں نشانی۔
تو سب نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی آ جائے تو بس ان کا طرز عمل بس یہی ہے، ان کی ضد اور ہٹ درمی ان کو اس نشانی پہ غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ یہ ضد اور ہٹ درمی اور عناد اور بغض حق سے یہ رکاوٹ بن جاتا ہے اس نشانی سے کچھ لرن کرنے، کچھ سیکھنے میں۔ فقد، فا پس قد یقیناً یا بے شک، فقد پس بے شک، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، کذبوا انہوں نے جھوٹ بولا، اور کذبوا شد کے ساتھ ہو تو انہوں نے کسی دوسرے کو جھوٹا کہا، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا۔ بازر بھی کو پریپوزیشن ہے، الحق کی حق، بالحق کی حق کو، فقد کذبوا بالحق پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جب، جا وہ آ گیا، ہم ان کے پاس، پہلی آیت میں کہا تھا تأتی، اور یہاں کیا کہا جا، تو یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے، اس کا معنی آنا، وہ فعل مضارع تھا تأتی، اور جا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم پس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، جب بھی حق آیا اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف، فا تو سوف ان قریب، یاتی آ جائیں گی، یاتی پیچھے آیا تھا پچھلی آیت میں تاتی، اور اب کیا آ گیا یاتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے، فسوف تو ان قریب، یاتی آ جائیں گی، ہم ان کے پاس، انباء یہ نابا ان کی جمع ہے، سورۃ النبا، تو یہ انباء اس کی جمع ہے، اور نبیون بھی اسی سے نکلا ہے، نابا ان کہتے ہیں خبر کو، اور انباء خبریں، اور نبیون اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اور وحی کے اندر موجود جو خبریں اور علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، اس کو لوگوں کو بتانے والا، اس کو نبی کہتے ہیں۔ فسوف تو ان قریب، یاتی آ جائیں گی، ہم ان کے پاس، انباء خبریں، ما جو، کانو تھے، بھی اس کا یا جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑایا کرتے۔ ما اور بھی دونوں کو ملا کے اکٹھا ترجمہ کریں گے تو اردو زبان کے اسلوب میں آسانی رہے گی۔ ما کانو بھی جس کا وہ تھے، یستہزئون مذاق اڑایا کرتے، استہزاء مذاق کو کہتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ ما کانوا بہ یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون تو ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ کس چیز کی خبریں تھیں؟ جن خبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے تھے اور وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کون سی معلومات تھیں؟ وہ کون سے حقائق تھے؟ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک یہ آیات نازل فرماتے کہ ان قریب دین اسلام غالب آ جائے گا، ہم نے آپ کو بھیجا ہی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، بہت جلد باطل اور اہل باطل مٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، روم فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا۔ یہ ساری خوشخبریاں تھیں نا، یہ خبریں تھیں ساری، اور وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دیکھو بات کیا کر رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، پاؤں میں جوتا پہننے کے لیے ہے کوئی نہیں، اور باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے تھے نا۔ اسی طرح آخرت کے متعلق بھی جو خبریں
قرآن مجید میں نازل ہو رہی تھی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، قیامت قائم ہوگی اور زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ذرات پارٹیکلز کی طرح ہوا کے اندر تیر رہے ہوں گے، تو یہ ساری جو آخرت کے متعلق خبریں تھیں نا، ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی کسی قبرستان سے بوسیدہ ہڈی کو لیا اور اس کو اس طرح باریک کر کے ہوا میں اڑا دیا اور کہا اس ہڈی سے، ان ہڈیوں سے آپ کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ؟ تو یہ ان کے مذاق اڑانے کے سارے طریقے تھے، اور ان چیزوں کے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بہت جلد انہیں پتہ چل جائے گا، جب خبر آئے گی نا، روم بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، خبریں آئیں گی نا ان کے پاس مدینہ میں، ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، یہ جن چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اور یہ پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ چل گیا تھا پھر پتہ، بہت جلد خیبر بھی فتح ہو گیا، یہ اسلام کے جتنے دشمن تھے وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، غلام بنا لیے گئے، اور مکہ مکرمہ جہاں سے آپ کو اور آپ کے مظلوم ساتھیوں کو نکالا گیا تھا، اس مکہ کے اوپر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ تو یہ خبریں واقعی ان کو بہت جلد پہنچ گئی تھیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ بات اللہ پاک کی یہ پیشین گوئی، یہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح جس طرح یہ دنیا میں اسلام کے غلبے کی خبریں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے یہ ان تک پہنچ گئی ہیں اور سچی ثابت ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد ایمان والوں کو کامیابی ملے گی اور ان کو جنت ملے گی، ان کو جہنم سے آزادی ملے گی، یہ بھی ایک خبر ہے نا جس کا وہ کافر مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بھی ان قریب سچی ہوتی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، بس دنیا کی زندگی میں ان کی آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، موت آئے گی ساتھ ہی آخرت کے مراحل شروع ہو جائیں گے، آخرت کے حقائق ان پہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر قیامت والے دن اللہ پاک کہیں گے کہ آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، آج تجھے بڑا کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی نظر نہیں آتا تھا نا، آج تمہیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، سارے حقائق انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو بہرحال یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے، ان دلائل کو اہمیت نہ دینے والوں کو، حق سے اعراض کرنے والوں کو، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا تم مذاق اڑاتے ہو نا بہت جلد ان کی خبریں وہ تمہارے پاس آ جائیں گی۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، علم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم کتنے، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، اہلکتو میں نے ہلاک کیا، اہلکتا تو نے ہلاک کیا، اور اہلکنا ہم نے ہلاک کیا۔ علم یرو کم اہلکنا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن کتنے زمانوں کے لوگ، قرن کا لفظی معنی ہوتا ہے زمانہ دور، لیکن یہ آہستہ آہستہ کسی زمانے کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اس لیے قرن سے مراد اکثر قرآن مجید میں کسی زمانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا جی بس جی دور ہی انجدہ آ گیا، تو وہ مراد وقت نہیں ہوتا، اور نہ ہی وقت کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ دور اس طرح کا آ گیا جی اب، تو دور سے مراد بھی عام طور پہ ہمارے ذہن میں کم از کم یہی ہوتا ہے کہ یعنی لوگ اس طرح کے آگے ہیں، تو اگر اس سینس میں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ من قرن
کتنے زمانوں کے لوگ، الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے۔ مکننا، مراد کون ہے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب علیہم السلام اور آل فرعون وغیرہ۔ مکننا، ہم نے اقتدار دیا، ہم انہیں فی الارض، زمین میں، ما جو، نمکن ہم نے اقتدار دیا، ما لم نمکن جو ہم نے اقتدار نہیں دیا، لکم تمہیں، ہم نے انہیں وہ اقتدار دیا تھا زمین میں، وہ غلبہ، وہ قوت، وہ طاقت، وہ چیزیں عطا کی تھیں جو ہم نے تمہیں بھی مکہ والوں نہیں دی۔ یہ ان کو بتانا مقصود ہے کہ اپنے آپ کو کچھ پہلوان نہ سمجھنا، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ وسائل والے، تم سے زیادہ ٹیکنالوجی والے تھے، تو اگر وہ تہس نہس کر دیے ہم نے تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو۔ ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا، وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا، لفظی معنی تو یہ ہے وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے برسائی بھی کر سکتے ہیں، السماء، آسمان، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے برسایا ان پر آسمان کو، آسمان سے بھی مراد ہو سکتا ہے، وَأَرْسَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، علیہم، ان پر، مدرارا، موسلادھار بارش، مدرار کہتے ہیں مسلسل بارش، اور یہ عذاب کے معنی میں نہیں ہے یہاں، وہ مسلسل بارش جو فائدہ مند ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل فرمائی، یا ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائی، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنائی، الانہار، نہریں، تجری، بہتی تھیں، من تحتہم، ان کے نیچے سے، جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، یعنی جس طرح جنت میں اللہ پاک نے کہا نا، ایسے اللہ پاک کہتے ہیں تم سے پہلی قومیں جو تھی نا، ان کے علاقوں سے، زمینوں کے، ان کے گھروں کے نیچے سے بھی نہریں بہتی تھی۔ پتہ نہیں کتنی کتنی مضبوط قومیں گزر چکی ہیں، کیا کیا کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ پھر اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، ہم انہیں، بازر بھی کی بدولت، وجہ، سبب، ذنوب، ذنب ان کی جمع، ذنوبہم، ان کے گناہوں کے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ گار تو ہر ابن آدم ہے، لیکن سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو اصل گناہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی حق آتا، جو آیت آتی، جو معجزہ آتا، جو دلیل ان کو نظر آتی، وہ اس سے اعراض کرتے، اس سے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے اس سے منہ پھیر لیتے تھے، اور یہ یہاں پہ مراد ہیں ان کے یہ والے بڑے بڑے گناہ مراد ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کر دیے، اگانا لفظی معنی نا، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کر دیے، من بعدہم، ان کے بعد، قرنن آخرین، قرنن زمانہ، آخرین دوسرا، تو قرنن آخرین، دوسرے زمانے کے لوگ، دوسرے زمانے کے لوگ ہم نے پھر ان کے بعد پیدا کر دیے، تہس نہس کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اور نئے لوگ پیدا کر دیے۔ تو بڑی سرسبز و شاداب کھیتیاں تھیں، بڑے خوبصورت محلات تھے، بڑی نہریں تھیں، بڑا کچھ تھا، قوت تھا، اقتدار تھا، افرادی قوت تھی، مضبوط جسے والے انسان تھے، لیکن جب انہوں نے حق بات سے مسلسل اعراض کیا تو پھر ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا اور ان کی جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دیا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ اللہ پاک کے ہاں مال و دولت، اقتدار، سٹیٹس دنیاوی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے راضی ہونے کی دلیل اور نشانی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو کیسے تباہ و برباد کرتا؟ اللہ ان کو تباہ و برباد نہ کرتا۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان ہٹ درموں اور ان ضدی کافروں کے طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہ کافر یہ کام کرتے ہیں تو مسلمان چاہے یہ کام کر لیں تو ان پہ راہیں کھلی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اس طرز عمل سے بچنا چاہیے نا۔ اصل میں اللہ پاک نے ان کا طرز عمل بیان ہی اس لیے کیا تاکہ ہم ایسے نہ کریں۔ اگر دلیل آ جائے تو اس کو فوراً تسلیم کر لیں اور اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنا طرز عمل اس کے مطابق فوراً ڈال لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔